اللہ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب ان کو مکہ والوں نے نکال دیا. کوئی پرسان حال نہیں تھا. کیسی مدد کی؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کی نہیں ہو سکتی. کیسی محبت سے، اور گویا اس میں ایک تانے کا عنصر بھی ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرتے تو محمد کے ساتھی نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروائی ہے. تو گویا اس سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ساتھ ساتھ ہیں. پوری امت کو اللہ ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے، اور مقابلے میں حضرت ابو بکر کو نہیں ذکر کیا اللہ نے. بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ سے اور تمام مسلمانوں سے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ دو تھے، محمد ان دو میں کے ایک تھے. تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف اور باقی پوری امت کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ باقی پوری امت اگر ان کی مدد کرے نہ کرے، اللہ نے تو ان دونوں کی مدد کر لی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر کی. اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا، ساتھی ہونا یہ منصوص ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا ہے. ساتھی ہر ساتھ رہنے والے کو نہیں کہتے، ساتھی اس ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہو. منافق کو کبھی ساتھی کہیں گے؟ بولو بھائی. تو ساتھ رہنے والا جو دوست ہوتا ہے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ بعض دفعہ دشمن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اللہ اس آیت میں گواہی دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو اگر کوئی مومن نہ مانے، معاذ اللہ منافق مانے، تو وہ اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے. اذ یقول لصاحب، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اگر محمد کی مدد چھوڑ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کے ذریعے اللہ کس کی مدد کرے گا؟ نبی کی مدد کرے گا اللہ. جیسے اللہ نے کی ہے. جو دو میں کے ایک تھے، وہ ایک دوسرا تھا اور ایک کون تھے؟ یہ نبی تھے. اذ یقول لصاحبہ، دونوں پریشان تھے. حضرت ابو بکر زیادہ پریشان تھے نبی کی وجہ سے. نبی ابو بکر کو کیا دے رہے تھے؟ تسلی. عجیب بات ہے، جو جس کی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرنے والا تسلی دیتا ہے نا. یہاں تسلی کون دے رہا ہے؟ نبی. یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں ہو رہا تھا. کس کا غم ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ واقعہ تو پتہ ہی ہوگا نا. وہ بھائی جو غار میں ٹھہرے تھے، مشرکین نے آ کے گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ اس نے فوراً جالا بنا دیا. اور تو وہ کہنے لگے اس کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا، یہ تو بہت پرانا جالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے جب اس وقت کروائی ہے تو اللہ اور دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ پھر امت مدد کرتی رہی ہے اور اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کے مجھے صرف وہ والی رات دے دیں جب پوری قوم ایک طرف اور ابو بکر غار میں نبی کے ساتھ، پوری زندگی کی نیکیاں لے کے صرف وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں اس سودے کے لیے تیار ہوں. کتنی حضرت عمر کی نیکیاں تھیں. فرمایا ساری لے لو، وہ ایک رات دے دو. کیونکہ اس رات کا جو اللہ نے بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا، ایسا تذکرہ اللہ نے کسی اور رات کا نہیں کیا. ایسی شان سے اللہ نے ذکر کیا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ دو میں سے، دیکھو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے، نا ثانیت نہیں، دو میں سے ایک. یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا کیا ہیں، بالکل قریب قریب ساتھی ہیں، قریب قریب. تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے. یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی. تو اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اہل بیت کو فضیلت ہونی چاہیے, نبی کے داماد تھے حضرت علی. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر نے تو نبی کو اپنی بیٹی دی ہے اور حضرت علی کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ بھائی علی, حضرت علی کی فضیلت ہوئی کہ نبی اپنی بیٹی, ان کو بیٹی دینا مشکل کام ہے نا بھائی. بیٹی دینے میں تو 100 دفعہ سوچتا ہے انسان, لینے میں تو کہتا ہے چلو بھائی, وہ تو کہیں بھی شادی کر لیتا ہے, دینا بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہاں ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھو. تو بعض لوگ اس بنا پر حضرت علی کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, نئے نئے لوگ ہیں تو اس مضمون کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی جبریل کے ذریعے, تو جبریل واسطہ بنتے تھے اور ادھر اللہ بغیر واسطے کے. تو یہودی کہتے ہیں بتاؤ فضیلت پھر کس کی ہوئی؟ یہ اشکالات اٹھاتے ہیں. فوراً جواب جاتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام تو پھر زیادہ فضیلت والے ہوئے, کیا خیال ہے بھائی؟ ان سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے اور نبی کو جبریل کے ذریعے وہی کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ جواب موسیٰ علیہ السلام کا. کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا ہے نہیں, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ مسلمان کہے گا بھائی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ان کی فضیلت ہوئی. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ بتاؤ قرب قیامت میں کون سے نبی آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو کہا آپ دیکھو فضیلت کس کی ہوئی. ابے بولنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ تو بول لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہاں کرتے تھے. کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ ہم کہہ رہے نہیں کرتے تھے. بتاؤ فضیلت کس کی ہوئی؟ تو یہ سمجھنے کی. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کو بیٹی دی ہے, لیکن نبی نے بیٹی دی کس کو ہے؟ حضرت علی کو. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ تو کہہ گا بھائی یہ تو حضرت علی کی ہونی چاہیے. تو حضرت علی کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں, بیٹی دینا بڑی بات ہے, حضرت علی کا بڑا اکرام ہے, یہ پیغمبر اپنی بیٹی دے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے. اس صفت میں اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل. پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ایک منکرین حدیث کہنے لگا سب سے زیادہ حسن کس میں تھا؟ ہم بچے تھے, ہم نے کہا یوسف علیہ السلام میں. اس نے کہا آدھا حسن تو اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے, تو فضیلت کس کی ہوئی ہے بھائی؟ یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہہ رہے پھر فضیلت ایسے اشکالات کر کر کے نا وہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک اصول سمجھ لیں. میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک کام ہے گڑھا کھودنے کا. کام کیا ہے؟ کھڈا کھودنا ہے, کنواں کھودنا ہے. 12 فٹ یا 15 فٹ کنواں کھودنا ہے. کنواں کھودنا ایک کام ہے جو آپ کی نظر میں بہت اہم ہے, اس وقت کی ضرورت ہے. آپ نے 5 آدمی بلائے, 5 مزدور. اب ظاہر ہے آپ ان میں سے سب سے افضل کو رکھیں گے نا, سب سے افضل کو. اب آپ نے دیکھا کہ یار یہ والا بڑا خوبصورت ہے مزدور. یہ مزدور کیا ہے؟ حسن و جمال, کیا زبردست بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اس کے جسم سے. تو لہذا وہ مزدور کہہ رہا ہے بھائی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں اور یہ 4 ان کی شکل اچھی نہیں, لہذا میری فضیلت زیادہ ہے, مجھے رکھو. آپ رکھ لو گے؟ دوسرا کہتا ہے نا اس خوبصورت سے کہتے تیرے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہہ رہا نہیں. کہہ رہا میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں. ایک مثال ہے, وہ الگ بات ہے کہ زمانے کی وجہ سے میں جاب لیس ہو گیا, میرا رتبہ اس سے زیادہ ہے, میرا مقام اس سے, میں آفیسر ہوں, اس کی تو کوئی سنتا نہیں, میری تو ساری دنیا سنتی رہی ہے.
تیسرا کہتا ہے میں فلاں قوم. یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ. تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295C اس پہ نہیں لگتا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. مفتی صاحب، انجینئر علی مرزا صاحب آج کل توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتار ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے. اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر. بریلویوں کو دیوبندیوں سے چڑھا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں. ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی. جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں گستاخ رسول ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے. صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں. تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہیں. پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہیں. حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں. تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں. بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم. یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا. انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں. پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں. جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے.
معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے۔ تو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے۔ تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے، گستاخیوں کے فتوے، جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا۔ یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے، معاذ اللہ۔ ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو۔ تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں۔ بھائی شریعت کا حکم ہے، کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے، اس کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح، تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا۔ یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے۔ تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے۔ ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے، دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی بات؟ بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا، اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے۔ آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا، خالص آرگینک، کوئی یوریا نہیں ہے۔ مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے، اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے۔ لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں، سمجھ رہے ہو؟ آہا ہا ہا، چلو آگے، اللہ نظر بس سے بچائے۔ خیر، کیا بات کر رہا تھا بھائی میں؟ ہاں، بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا، اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو دجال کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے، خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے، ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو، وہ گستاخ نہیں ہے، ان کی بات کا یہ مطلب ہے۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295C کا سہارا مت لو۔ یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا۔ پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ، پھر تو میرے بھائی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے،
لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے, جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے, شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے, حضرت عائشہ کی توہین کی, اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے, معاذ اللہ, نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چٹے کھولے ہوئے ہیں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا. اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے, عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیحی برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں, بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ, اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو, تو عوام میں سے کوئی سرپھرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے, لیکن انسانی خون سے, انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالفتہ میں لکھ کے بھیجیں, مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریا میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے, اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے, وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں, صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے, لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں, 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا.
کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہے، اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا دفاع، میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا، میرا بابا نہیں ہے وہ، لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب تھا، تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا، ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے، مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے کہا نہیں مطلب کچھ نہیں ہے، مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا، آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارا پھر بھی منہ ہے، ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شق ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں لگ سکتی، 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے، تو میرے بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی، وہ اٹھنے دو. ابھی وہ کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی تگڑ تگڑ تگڑ، گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات وہ گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے جو کہ ہو گئے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے. حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی، وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس کے گستاخ ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ انجینئر کے جو فینز ہیں نا، جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ نہیں دفاع کرتے، وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ، دیوبندی بھی گستاخ، فلاں بھی گستاخ. تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا، صحیح ہے نا. اور 295C کی بیس پہ تو گستاخی، یہ جو اس دفعہ کیس کیا ہے اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا، ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے، ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا، 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹیننٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. یہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ غلط ہے، اس کا نقصان ہوگا، مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا، ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا، چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا، اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی سخت ہو گئی، اتنی سخت ریڈ ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے پھر آ کے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے، جہاز سے یوٹرن لے لیا اور وہ سب، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی. اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں، افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے، نہ پاکستان سے، نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں، انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، پاکستان کا بھی، اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا، اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور
جو ہے وہ لاشیں گنتے رہیں بیٹھ کے, ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے, کرو 100 دفعہ بھائی, کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا ہے. لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی, جوانوں کی لاشیں ہوں گی, تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں, یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو, انسان تو ہے نا. یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی, غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے, انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا, تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں, یہ بھی ہے تلال. میرا نام نقیب خان ہے. ماشاءاللہ. میرے پہلے سوال نہیں, سب سے پہلے آپ سے گلہ ہے, جی آپ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی جی. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان میں قبائلی دشمنیاں بہت روز پر روز بڑھ رہی ہے, مطلب یہاں تک کہ سال میں 200 بندے بھی ایک خاندان کے مر جاتے ہیں. ہمارے علماء اکرام اس پہ کیوں کردار نہیں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور آخری بات, آپ کے بغیر ملاقات کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. جی جی ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. علماء اس کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے, بڑے بڑے مفتی ہے. دیکھیں لڑنا تو فوج کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں, تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. شریعت کے طور پر مفتی صاحب, جی جی بالکل, شریعت میں ایسا ہی ہے نا کہ جو حکومت, دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات, جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا, اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا. پاکستان میں بہت سارے فسادات کی بیج, یہ جو جامعہ حفصہ کا مسئلہ اٹھا ہے, دیکھیں جنرل ہمارے علماء جب گئے تھے نا, اس وقت جو وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز نام تھا, کیا تھا وزیر اعظم, شوکت عزیز, ان کو لوگوں نے پیار سے شارٹ کٹ عزیز بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے. لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے نیا نیا بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خط خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامعہ حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑیں. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا, ان سب کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, لڑاکا. اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا, مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے میچور آدمی تھے, تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات پہ کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے, اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی, مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو آپ؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے, ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے, وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا, تو ایک سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے, نرمی کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, پورا فیصلہ ہو گیا. علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے. اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر, صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے, کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا, اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا. جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے. ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے کو, اور آرڈر کیا کہ اٹیک کرو.
اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے, لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے, مطالبہ بھی غلط نہیں ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے, اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا, سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا, جس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دیا. اتنی بچیاں اڑ گئیں, یہ شہید ہو گئیں, ایک بس ہم نے خود دیکھی, ان کی عزتیں لوٹی. پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا, اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے. 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے, جن میں فوجی بھی ہیں, 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے ہیں. جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا یا اس کے بعد مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا, لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے, وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر, تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا, وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا, عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا, سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے, اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں, قطعاً نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں, ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں, خارجی کہلاتے ہیں, اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں, جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں. حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا. اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے, جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا, اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا, اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے. تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا, عدالتی خلا, جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے کہ جو عورت جب بھی, یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی, کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو, جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی, کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے. اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف کا. میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں, کراچی میں ڈیولپمنٹ کا کام کیا, لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو سیاہ, جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں, وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی. تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں کو, پوری آرمی بھگت رہی ہے. لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں, بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار, یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا. پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا, یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے. یہ دشمن سے نہ لڑیں تو آپس میں ہی کوڑنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں, میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں, میرے بیانات ہوئے ہیں, پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا, کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے, کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہا ہے, لمبے راستے سے, شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے, شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا ادھر ہمارا دشمن ہے, ٹکان کرے گا, مارے گا.
اب یہ ڈرنے لگا بھائی یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کانپ رہا, اس نے بولا خوف مت کرو, ڈرو مت, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا, بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار, 40 مہمان مار, میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو, گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا, گوشت کھاتا ہے, اس کو چاہیے پھر جہاد کا رخ صحیح سمت میں رکھے. وہ اگر وہ صحیح سمت میں نہیں رکھے گا پھر آپس میں لڑے گا, تو یا تو گوشت چھوڑ دے یا صحیح جگہ لڑے پھر وہ جا کے.